أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على رحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على کفر پر اسلام کی اور شرک پر توحید کی، کذب پر صداقت کی عید مبارک. حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اہل بیت کے لیے ولایت تکوینی کا بھی اعلان ہے. ذرا غور کیجئے گا. کیوں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. یہ جو نا فنجعل کا لفظ ہے یہاں پر، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہم قرار دیتے ہیں، یعنی ہم وجود میں لے کر آتے ہیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. اس لفظ پر ذرا غور کیجئے گا. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچے. دیکھیں زیارت وارثہ میں آپ لعنت بیچتے ہیں قاتلان امام حسین علیہ السلام پر. ہمیں حکم ہے لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام کو قتل کیا، جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام پر ظلم کیا، جنہوں نے سنا اور اس پر راضی رہے. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، سنا اور راضی رہے. تو تین گروہوں پر لعنت ہے: جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا، اور جنہوں نے سنا راضی رہے. بات واضح ہو گئی. ہم زیارت وارثہ میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی امت قتلت. ہم قرار دیتے ہیں، ہم وجود میں لے کر آتے ہیں اس لعنت کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہے ان پر کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا. یہ نہیں جملہ نہیں، ایک لعنت ہے اللہ کی طرف سے، ہم فقط اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگر اس کے وجہ یہ ہوتا کہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین تو بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو نا. فنجعل، حضور کہہ رہے ہیں ہم قرار دیں گے، ہم وجود میں لے کر آئیں گے اس لعنت کو. یار یہ ولایت تکوینی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر حضور چاہیں تو اپنی جانب سے محبت کو بھی قلب مومن میں ایجاد کر دیں یا اللہ، اور چاہیں تو علی کے دشمن کے لیے لعنت بھی اللہ کی جانب سے ایجاد کر دیں. ملک یا علی
بات ہو رہی ہے؟ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہ ولایت تکوینی سمجھ میں آ رہی ہے آئے مباہلہ میں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جال کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. میں زمین پہ خلیفہ جال بنانے والا ہوں. جال یہ اردو والا جال ہی نہیں ہے. اردو کے جالی اور عربی کے جالی میں بڑا فرق ہے. صحیح ہے. البتہ اردو کے ناصبی اور عربی کے ناصبی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں کا ملا بھی وہی ہے وہاں کا ملا بھی وہی ہے. لیکن جال کہتے ہیں قرار دینا. عربی زبان میں کہتے ہیں وجود میں لے کر آنا. انی جاعلک للناس اماما. میں اے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. میں وجود میں لے کر آ رہا ہوں امامت کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں حضرت آدم کے لیے خلافت کو وجود میں لے کر آ رہا ہوں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کاش بات پہنچ سکے. تو ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لعنت کو کاذبین پر. یا اللہ یا اللہ. یہ قرآن سمجھ میں آئے گا تو ایسے سمجھ میں آئے گا ان باریکیوں کے ساتھ. بات ہو رہی؟ اچھا یہ جب ہم وجود میں لے کر آئیں گے لعنت کو تو کاذبین کے لیے لعنت تو وجود میں آ گئی. عیسائیوں نے مباہلہ کیا نہیں. لعنت اپنے مقام پر اسٹینڈ کرتی ہے. یا علی یہ صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر. اللہ اب علماء کا بیان یہ ہے کہ لعنت تو وجود میں آ گئی ہے. اس کی ایگزسٹنس ہے. پہنچے گی کہاں؟ جس نے کبھی دربار میں اہل بیت کو جھوٹا کہا ہو. یا اللہ وہ لعنت پہنچ رہی ہے. چاہے دربار میں کہا ہو, چاہے جنگ میں کہا ہو, چاہے محفل میں کہا ہو, سفر میں کہا ہو, حضر میں کہا ہو. مسلمانوں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دہنے بانے تلاش کر لینا کس نے جھوٹا کہا تھا. بیک مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. دیکھیں آیت تو وہی ہے آیت مباہلہ. قرآن کو بدل نہیں سکتا کہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے. لیکن ہر سال آپ اس آیت کو سنتے ہیں آیت تکرار ہوتی ہے, تجلی تکرار نہیں ہوتی. اور کی جگہ تجلیات نہیں ہے. چاہے آیت اثیر ہو چاہے آیت ولایت ہو. یہ آیت اثیر آیت ولایت یہ تمام آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ آیت تطہیر کم از کم 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے. سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا, مکہ میں الگ مدینہ میں الگ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتیں تکرار کے ساتھ عطا کی. یہ 7 آیتیں سورہ الحمد کی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ 7 آیتوں میں جب تک بسم اللہ کو کاؤنٹ نہ کریں 7 بنتی نہیں ہے. یہ میں نے سورہ ہجر کی آیت پڑھی, یہ کوئی حدیث نہیں سنائی. یعنی سبع من المثانی 7 وہ کہ جو تکرار ہوئی ہیں, ریپیٹ ہوئی ہیں. ذرا قرآن سے تو ادب پورا کر لو مسلمانوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 6 آیتیں بن گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کیجئے تب 7 بنیں گے. بہت سادہ کی سامنے کی بات ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر, کچھ دیر کی خاموشی, الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. رب تال القرآن والقرآن یلعن. اس لیے حضور نے کہا تھا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. یا اللہ جی رب تعالی کو وہ قرآن یلعن. کم از کم قرآن کی آیت سبع من المثانی اسے تو مکمل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس لیے کہ سب سے پہلے معاویہ نے چھوڑا تھا بسم اللہ. جا کے دیکھیے گا تاریخ میں, میرا اس وقت موضوع نہیں ہے یہ, ورنہ اس پہ بہت گنجائش کی بات ہو سکے. سب سے پہلے معاویہ نے جب مدینہ میں وہ آیا تھا امام جماعت بن کر, آپ کو تو پتا ہے جو اہل بیت کے در سے دور ہوا ان کا کوئی بھی امام جماعت بن سکتا ہے. وہ فاسق ہو, فاجر ہو, شرابی ہو, زانی ہو, کوئی بھی بن سکتا ہے امام جماعت. جب مولا علی کے در کو چھوڑتے ہیں نا تو ٹکے ٹکوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے.
آج صلوات کی عبادت بار بار ہونی چاہیے آپ کی. اللہم صلی علی. معاویہ آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا, تو لوگوں نے بعد میں نماز کے بعد اسے پکڑ لیا, کہا سرقتا ام نسیت ام سرقتا, کیا بھولا ہے یا چوری کی ہے تو نے بسم اللہ کی. چور کی اولادیں تو یہی کام کرتی ہیں. نسیت ام سرقتا, بھولا ہے کہ چوری کی ہے تو نے بسم اللہ کی. تو نے کہا میں پھر پڑھاتا ہوں نماز. پھر پڑھائی نماز, اس میں الحمد بسم اللہ پڑھی, اس کے بعد کی جو سورہ تھی اس میں پھر چھوڑ دیا. پھر پکڑا اسے, کیونکہ اس وقت کم از کم صحابہ کرام موجود تھے نا, وہ پھر پکڑ لیا اسے, کہا رسول اللہ پڑھتے تھے تو نے کیوں نہیں پڑھی. لیکن اس کے دل اتنا سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ سے کوئی بغض ہے معاویہ کو. ہائے 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 ہائے, مجھے نہیں پتا رسول اللہ نے پھر کیوں قرار دیا تھا علی کو نقطہ بائے بسم اللہ. کوئی نہ کوئی تو مصلحت تھی نا. تو بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آئے مباہلہ, آئے تطہیر, آئے تطہیر کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ میں نے کہا سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوئی, آئے تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی. ان میں سے ایک موقع ہے 24 ذی الحج مباہلہ کے دن. آئے مباہلہ, فقط آپ مباہلہ کی خوشی نہیں منا رہے آج, آپ ملٹیپل جوبلیشنز ہیں آج. کیوں؟ کل مباہلہ پہ رسول جائیں گے دن کے وقت, صبح صبح رسول اللہ نے چادر میں اپنے اہل بیت کو جمع کیا. ہائے 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 ہائے, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صبح صبح رسول اللہ نے اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کیا. جن لوگوں کو پنجتن کی اصطلاح سے تکلیف ہوتی ہے نا, جب تک قرآن میں 2 آیتیں موجود ہیں, آیت تطہیر اور آیت مباہلہ, کوئی پنجتن کی اصطلاح کو اسلام سے نکال نہیں سکتا. 5 تن 5 انوار مقدسہ. آیت تطہیر میں حضور نے چادر میں جمع کیا, آیت تطہیر نازل ہوئی. پھر مباہلہ پہ لے کر گئے. اور اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجری کا فرق تھا, مباہلہ ہے 9ویں ہجری میں, اور اب جو واقعہ ہے وہ 10ویں ہجری میں. اب جو سنا رہا ہوں کہ آیت تطہیر بھی نازل ہوئی اسی وقت, پھر مباہلہ ہوا, اور پھر جب مباہلہ سے گھر آئے واپس تو 24 ذی الحج ہی کی شام تھی کہ علی گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد رکوع میں گئے, فقیر آ گیا, یا علی بھائی جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت, انگشتری علی نے وہ دے دی زکات میں. فقیر آ گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. علی نے ہاتھ آگے بڑھایا, انگشتری دے دی. یا اللہ, بعد میں بہت سو نے کوشش کی کہ وہ حالت رکوع میں انگشتری دیں. پتہ چلا بغض, یا علی, پتہ چلا بغض علی میں بظاہر نیک کام بھی کرو, لعنت تو نازل ہو سکتی ہے, آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے. بھائی ٹھیک ہے. 24 ذی الحج کو یعنی 3 واقعات ہیں. آج ایک عید نہیں مباہلہ کی, تطہیر کی عید ہے, مباہلہ کی عید ہے, ولایت کی عید ہے, کیونکہ انگشتری دی تھی علی نے اور آئے ولایت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر 25 ذی الحج کو کیا ہوا؟ یتیم و مسکین و اسیر آ گئے. یار میں صاحبان فہم و شعور کے درمیان بات کر رہا ہوں. 25 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے کہ یتیم و مسکین و اسیر آ گئے, اور اللہ نے آیت نازل کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا. یہ سب کا سب ہو رہا ہے انہی تاریخوں میں. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا 9 ہجری کی روایت کو مانے تو مباہلہ ہے 9 ہجری 24 ذی الحج, تطہیر 9 ہجری 24 ذی الحج, آئے ولایت 10 ہجری 24 ذی الحج. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا 10 ہجری 25 ذی الحج. غدیر 18 ذی الحج 10 ہجری. یہ پے در پہ ایک کے بعد ایک رسول کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل کر رہا تھا. یہ بھولنے نہ پاؤ. دیکھو ہم نے مباہلہ بھی ابھی نازل کیا ہے, تطہیر بھی ابھی نازل کی ہے, آئے ولایت بھی ابھی نازل کی ہے, سورہ دہر بھی ابھی نازل کیا, تاکہ یاد رکھو. تو آئے تطہیر نازل ہوئی, حضور نے اپنے چادر میں لیا,
اعلان کر دیا کہ یہ پنجتن ہے، اور پھر مباہلہ پہ چلے. اور مباہلہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، قبلہ کچھ سنا بھی چکے ہیں آپ کو، کہ اس سے پہلے آئے تھے نجران کے عیسائی اور انہوں نے آ کر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بڑے فاخرانہ لباس میں آئے تھے، سونے کا اس پہ کام کیا ہوا تھا. حضور نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے نہیں مل سکتے. اگر حضور کے پاس آنا ہے سادگی کے ساتھ آؤ. تو اپنے لباس تبدیل کر کے آئے، گفتگو کرتے رہے حضور سے. اور دلیل یہی تھی کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ باپ ہے عیسیٰ کا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نازل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب. عیسیٰ بغیر باپ کے آئے تھے، آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے تھے، بغیر ماں کے بھی آئے تھے. بڑا سادہ سی بات ہے نا، مل کے. تو اگر عیسیٰ سزاوار ہیں کہ بغیر باپ کے آئے ہیں تو انہیں اللہ کا بیٹا مانا جائے، تو آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ وہ بغیر باپ کے بھی ہیں، بغیر ماں کے بھی ہیں. خلقہ من تراب. اللہ نے تو تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن. اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے کہا کن، ہو جائیے. فیکون، تو وہ ہو گئے. اتنا سادہ ہے اللہ کے لیے، ہے نا. والحق من ربک. اور یاد رکھو حق تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے. اب عیسائیوں سے مخاطب ہے. فلا تکن من الممترین. لیکن خبردار شک کرنے والوں میں سب نہ ہونا. لیکن اب بھی اگر تم بحث کرتے رہو گے، ایک مرتبہ آتی ہے بات کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی تم بحث کرنا چاہتے ہو، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب علم آ چکا ہے، یعنی جب قرآن آ چکا ہے، علم سے مراد یہاں قرآن ہے، جب قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں، سبحان اللہ. قرآن علم ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے، یاد رکھیے گا. علم آ چکا ہے، تب بھی کٹ حجتی کرو گے، ہٹ دھرمی دکھاؤ گے، تو اب بحث کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مباحثہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے موقف پر قائم ہے، اب یہ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آ جاؤ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، لے آؤ. نساءنا ونساءکم. تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. انفسنا وانفسکم. تو اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل. پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس آیت کی تشریح کر چکا ہوں. ہم قرار دیتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو، ہم وجود میں لے کر آتے ہیں. آ جاؤ. یا اللہ. فخر الدین رازی کا جو پورا مقدمہ تھا اور جو گفتگو تھی وہ قبلہ بیان کر چکے. کیونکہ نفس کی جو لفظ ہے نا، وہ اتنا پاورفل ہے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائی سیلف، نفس، میں خود. وہ کہ جو رسول کا نفس ہو. خدا کی قسم بہت طاقتور لفظ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا تھا تو یہ بھی کہا تھا، مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنا آنا میں نہ ہو، دیکھیں اپنا آنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، جمع صیغہ آپ جانتے ہیں. آئے تطہیر میں بھی، آئے مباہلہ میں بھی، ظاہر میں پنجتن ہے اور حقیقت میں 14 معصومین ہے. پلورل کا صیغہ ہے نا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہ کیوں کہا بیٹوں کو لاؤ؟ لے کر گئے 2 بیٹوں کو، اس لیے کہ اگر تسنیہ کا صیغہ ہوتا نا، ڈویل کا، اور حضور حسن و حسین کو لے کے جاتے تو کمال نہیں ہوتا. اللہ نے آیت کھلی چھوڑی ہے، جس میں لیاقت ہے کہ حضور کا بیٹا بن سکے آ جائے. نفسوں کو لاؤ، نفسوں کو. نفسوں میں ایک علی ابن ابی طالب کو لے کے جا رہے نہیں، آیت کھلی ہوئی ہے، پوٹینشیل کس میں کیا سکے. یا اللہ. بعض اردو مترجمین نے یا خیانت کی ہے، انہوں نے نفس کا ترجمہ لکھا داماد. جی، کہ تم اپنے دامادوں کو لاؤ. یار میرے ساتھ اگر ہیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے. ارے بیٹیاں مر گئی تھی، داماد تو زندہ تھے، گیا کون تھا پھر؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
تو انہوں نے خیانت کرنے کی کوشش کی کہ نفس کا ترجمہ داماد کیا. اچھا جبکہ سب جانتے ہیں نفس کا مطلب ہے خود، اس کا اپنا وجود. نفس مائی سیلف، میں بنفس نفیس ہم کہتے ہیں اردو میں خود. نفس رسول علی ابن ابی طالب، بہت پاورفل لفظ ہے. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا کہ آپ ابنا انا میں اگر نہ ہو، بیٹوں میں، تو آپ کی تو کوئی فضیلت نہیں رہتی. امام نے کہا فقط اپنا انا میں نہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. ہے تو یہی مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. اور اسی خاطر ہے کہ بعض علماء نے بڑا لطیف نقطہ لکھا ہے. دیکھیں ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، 3 کیٹیگریز ہو گئیں. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس. حضور کے علاوہ کم از کم 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے میرے ساتھ. حضور کے علاوہ اگر لفظ پہ بات کی جائے تو 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس. حضور 4 کو لے گئے اپنے علاوہ. لیکن یہی تو کمال رسالت ہے، انہوں نے ان 4 افراد ہی میں 9 کا عدد پورا کر دیا. میرے ساتھ رہنا. ایک تو وہ تشریح ہے نا کہ نہیں، چونکہ بیٹوں کو لاؤ تو کہا پوٹینشلی جو حضور کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آئے. تو تھے ہی 2 تو پھر کیا کرتے. ایک تو یہ تفسیر بھی درست ہے. کہا نہیں، حضور نے ان 3 بیٹوں کے عدد کو پورا کیا. میں بتلاتا ہوں کیسے. 3 عورتوں کے عدد کو بھی پورا کیا، 3 نفسوں کے عدد کو بھی پورا کیا. ہاں، حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کسی نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہا حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، لہذا ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے کہا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا آپ اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور زیادہ بتلائیے. امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے؟ جو قسیم الجنت والنار ہے وہ قاسم کا کہا جاتا ہے، تقسیم. اور کیا تو جانتا ہے کہ علی کے استاد ہے رسول اللہ، اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے بھائی. علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب جب خطبے میں درود آیا ابو القاسم محمد تو سوچ سمجھ کے درود کہنا اور معرفت کے ساتھ درود کہنا کہ یہ علی کے باپ پر درود بھیجا جا رہا ہے. یو علی، یہ میں روایت پر اللہم صلی علی. علل الشرائع شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. اس کے بعد وہ چلا گیا شخص. بعد میں علماء کہتے ہیں آگے جملہ کہ کاش وہ پھر پوچھتا حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا کیا اس بات سے زیادہ کہ اہل سمجھتے ہیں کہ ابو القاسم کی اور تفصیل بتائیں؟ تو مولا وہ بھی بتاتے ہیں. وہ چلا گیا، جتنا اس کا ضرورت تھا لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ، حضور کے روحانی بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب. 3 بیٹے ہو گئے. یا اللہ، اپنا آنا میں 3 بیٹے ہو گئے. حسن اور حسین نسبی بیٹے ہو گئے، علی روحانی بیٹے ہو گئے. اپنا آنا کا عدد پورا ہو گیا. انفسنا، علی نفس رسول ہیں، ابھی سنا دیا. امام رضا نے کہا نفس رسول میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی نفس ہیں. ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا، جو ہماری پہلے کی فضیلت ہے امام نے کہا وہ آخر تک جاتی ہے. جیسے علی باب منزلۃ العلم ہے ویسے حسن بھی باب منزلۃ العلم ہے، کوئی شک نہیں. حسین بھی باب منزلۃ العلم ہے، کوئی شک نہیں. تو جو علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں وہ سب کے سب تمام ائمہ کے فضائل ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. تو جہاں نفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب ہے، وہیں نفس کی منزل پر حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. 3 نفس ہو گئے. 3 عورتیں، ابھی ایک ہی بیوی ہیں فقط. 3 عورتیں کیسے؟ بی بی سیدہ کا ذرا رشتہ تو دیکھنا، نبوت سے، امامت سے اور ولایت سے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، سیدہ رسول کی بیٹی بن کر گئی پہلی عورت، علی کی زوجہ بن کر گئی دوسری عورت.
حسنین کی ماں بن کر گئی تیسری عورت. یا علی. یا اللہ. 4 ہستیوں سے 9 کا عدد پورا ہو گیا. یہ کمال رسالت. یا مباہلہ سننا تو ایسے بھی سن لیا کیجئے نا. بس در حقیقت بات ختم کر رہا ہوں. در حقیقت یہ سیدہ کونین کی جیت ہے. مباہلہ ان کی فتح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ کے پاس تو روز آ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں روز رسول اللہ کو. مسجد میں علی بھی ہوتے ہوں گے. مباہلہ میں گیا کون ہے اور جو اب تک سامنے نہیں آیا تھا؟ یا علی یا علی. بھائی حسن اور حسین بھی پہلے مسجد میں ہوں گے. تو جو نجران کے عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو دیکھ چکے ہیں, مولا علی کو دیکھ چکے ہیں, حسنین کریمین کو دیکھ چکے ہیں. فقط کس ہستی کی اب تک زیارت نہیں کی؟ ابھی بھی سیدہ کی کو دیکھ نہیں پائے, اس لیے کہ سیدہ حصار میں ہے. آگے نبوت کا پردہ ہے, داہنے بائیں امامت کا پردہ ہے, پیچھے ولایت کا پردہ ہے. یا اللہ. لیکن جب یہ 5 ایک ساتھ مکمل ہو گئے تو اس نور کی الگ ہی تاثیر ہے. جب تک یہ 4 ہستیاں تھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے. سیدہ جب آئیں, جب سیدہ کا اضافہ ہوا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا ہے. تطہیر کے ارکان مکمل ہو رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو کہ اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. یہی تو ہمارا شکوہ ہے مسلمانوں سے کہ نجران کی عیسائی تو پہچان گئے تھے, آپ اب تک نہ سمجھ پائے. آپ نہ اب تک سمجھ پائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کیا ہے. جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے, انہوں نے کنسیڈ کر دیا, مباہلہ نہیں کیا آگے کچھ, اور اختتام تک پہنچ گیا وہ واقعہ. اور اہل بیت علیہ السلام گھر پہ واپس پہنچے, اور جب گھر پہ واپس پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ اگلا ہی دن تھا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. بالکل اختتام پر, آخری جملے پر آ گیا ہوں. مباہلہ کا واقعہ وہ ہے کہ فخر الدین رازی جیسا متعصب شخص بھی وہ انکار نہیں کر سکتا کہ پنجتن پاک ہی گئے تھے, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کیا. اس نے دلیل میں اس نے قائم کیا یہ کہ نفس رسول, نفس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ ذرا غور تو کیجئے, یہ نفس بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے سرکار ختمی مرتبت کے. کیوں؟ نفس ہے. جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے, جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب نفس رسول کو حاصل ہے, سوائے اس کے کہ جسے وہ خود ایگزام کر دیں. جو ایگزام کر دیں الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اسے ایگزام کر دیا, نبوت نہیں آگے. ورنہ جو کچھ ہے, اس استدلال کو قبول کیا فخر الدین رازی نے, لیکن آخر میں لکھا اجماع کے خلاف ہے. اس نے لکھا اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو جائے. آپ کے اجماع کی کیا اوقات ہے آیت قرآنی کے مقابلے میں؟ یہ تو وہی بات ہوگی جو رمضان میں ہم نے پڑھی تھی جناب مفتی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے قیاس کی کیا حیثیت ہے حدیث سرکار ختمی مرتبت کے مقابلے میں, نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا حیثیت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خضر کو نبی مانو یا نہ مانو, یہ ذہن میں ہے, تو مانے تو بھی ٹھیک, نہ مانے تو بھی ٹھیک. ہم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے لیے تو رسول نے ڈاؤٹ چھوڑا ہی نہیں تھا نا, علی مع الحق والحق مع علی. تو نص رسول کے مقابلے میں ہماری اجتہاد کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے. آپ کے اجماع کی اوقات کیا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا انفسنا وانفسکم, تو اجماع کہاں سے آ گیا بیچ میں کہ اجماع امت اس کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو جائے. اس لیے نبی افضل نہیں, اور کوئی دلیل نہیں. یقین جانیے گا فخر الدین رازی کے پاس, فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے, ان کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی مفسر تاریخ میں گزرا نہیں ہے. اس لیے میں نام کوٹ کر رہا ہوں کہ اور کوئی دلیل بچتی نہیں اس کے پاس. نفس سے رسول اتنا طاقتور لفظ آ گیا, نفس کا مطلب جو کچھ رسول اللہ کو اس نفس کو حاصل ہے, کہ لیکن اجماع کے خلاف ہے. سوائے اجماع کے اور کوئی دلیل بچی نہیں کہ علی ابن ابی طالب افضل ہیں تمام انبیاء سے. لیکن اگر میں آپ کے اس اجماع کو آپ ہی کی بخاری سے توڑ دوں تو
ہائے ہائے ہائے. بھائی اجماع آپ کا ہے تو مجھے کافی سے نہیں دوڑ رہا بحال انوار. جاسف بھائی کے ذکر سے یہ جشن اپنے کمال پر پہنچ گیا. تو اجماع آپ کا ہے نا, تو میں اس کو توڑنے کے لیے بہار و انوار تو نہیں لے کر آؤں گا, اصول کافی تو نہیں لے کر آؤں گا, خود آپ قبول کریں گے نہیں. جس کے دل کے اندر بت ہوتا ہے توڑنا اسی کو ہوتا ہے اندر. ہے تو ایسے ہی. تو اگر اجماع آپ کا ہے تو مجھے بخاری لانی پڑے گی نا اس اجماع کو توڑنے کے لیے. جائیے حدیث نمبر 3193 دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اس میں کیا حضور کہہ رہے ہیں کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم, تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پہ نازل ہوں گے. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, وہ امامت نہیں کروائیں گے, امام تمہاری امت میں سے کوئی ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. جو بھی عیسیٰ کے امام ہوں گے وہ نبی تو نہیں ہے, عیسیٰ نبی ہے. بات تو یہی. بھائی مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم, تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان سے, اور وہ امامت نہیں کروائیں گے, امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. یا اللہ, اس کا مطلب ہے کہ کوئی عیسیٰ کی امامت کروانے والے ایسے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہیں لیکن عیسیٰ سے افضل ہیں. یا اللہ, ارے علی کی کیا بات کرتے ہو, علی کا 11واں فرزند بھی عیسیٰ سے افضل ہے. یا علی. تو بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ کوئی غیر نبی نبی کی امامت کروا سکتا ہے. اجماع باطل ہو گیا آپ کا, بات تمام ہو گئی. آیت اپنے مقام پہ سٹینڈ کرتی ہے نفس رسول. اب لے آؤ کوئی دلیل. یہ ایک دلیل کافی ہے. علی ابن ابی طالب ایک لفظ قرآن کا کافی ہے کہ سوائے سرکار ختم مرتبہ کے پوری کائنات سے افضل ہے. یہ ایک لفظ کافی ہے. یہ انفسنا کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ رکھ دیا یہاں پر. وہ چیز جو آئے تطہیر سے سمجھ میں نہ آئی, جو آئے قربا سے سمجھ میں نہ آئی, جو آئے ولایت سے سمجھ میں نہ آئی ظاہر طور پر, وہ آئے مباہلہ سے سمجھ میں آ گئی. یہ ہے مباہلہ علی. اور اس آئے مباہلہ کے ذیل میں نے عرض کیا حتی متعصب ترین ناصبی کوئی مفسر ہو, اس نے پنجتن کے علاوہ کسی کا نام لکھا ہی نہیں. صرف حتی ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب ہم نے وہاں پر قرآن دیکھا تھا تو قرآن کی تفسیر تھی وہاں. تو مسجد نبوی میں جو تفسیر رکھی ہوئی نا قرآن کی, اسے بھی آپ کھول کے دیکھیے, وہاں بھی آپ کو یہی تفسیر ملے گی. تفسیر میں یعنی واقع یہی ملے گا, اس سے نتیجہ وہ کچھ اور نکالیں. واقع یہی ملے گا کہ سوائے محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, سیدہ کونین, حسنین کریمین, ان کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. وہاں پہ بھی سید الانبیاء ہیں حضور, سید الاوصیاء ہیں علی, سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ, سیدہ شباب اہل جنت اجمعین ہے حسن اور حسین. سارے ہی سید ہیں. سید مباہلہ میں گئے تھے, امتی رہ گئے تھے مدینہ میں. سارے سید ہیں. ایک نبیوں کا سردار, ایک ولیوں کا سردار, ایک جنت کی عورتوں کی سردار, دو جوانان جنت کے سردار. جو سردار تھے وہ گئے تھے, جو رعیت تھے وہ رہ گئے تھے. فرق واضح ہو گیا. تو اردو میں ایک لفظ کہا جاتا, میں کہہ رہا ہوں حضور نے ان اپنے سمیت ان 5 افراد کو لیا, کوئی چھٹا ہوا آیا ہی نہیں. 5 کے بعد کوئی چھٹا اور چھٹا ہوا آیا ہی نہیں, بس یہ 5 گئے. تو یہ واقعہ کنفرم ہے تاریخ اسلام میں, ٹھیک ہے.
دو واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامک ہسٹری میں کہ ان میں کون شریک تھا. ٹھیک ہے, ورنہ ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں خود آیت تطہیر کے لیے ڈاؤٹ ہے نا, انہوں نے کریٹ کیا کہ آیت تطہیر میں فقط پنجتن شامل ہیں یعنی ازواج بھی شامل ہیں. یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا, اس کا جواب دیتے ہیں ہم, لیکن ڈاؤٹ تو کریٹ ہو گیا. مباہلہ میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کریٹ ہو سکا. یہی 5 ہیں. اور ایک ہے کربلا کا واقعہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حسین کے علاوہ کوئی اور گیا تھا. کربلا میں یعنی تاریخ اسلام کے 2 واقعے ایسے ہیں, مباہلہ اور ایک کربلا, دونوں میں حسین شریک ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جس میں کہ مباہلہ میں گیا کون تھا, کربلا میں گیا کون تھا. کلیئر ہے بالکل. تو اب میں اگر آواز جا رہی ہے پاکستان کے ارباب اقتدار اور اختیار تک, تو ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اسلامیات میں بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں, ادھر ادھر کی شخصیتوں کے بارے میں پڑھاتے رہتے ہیں کہ جن کے سابقے کا نہ پتہ نہ لاحقے کا پتہ, تو مباہلہ کیوں نہیں شامل کرتے اس میں؟ بھائی مباہلہ شامل کر لیجئے نا, یہ تو عید قرآنی ہے. عید قرآنی ہے, قرآن میں آیت موجود ہے مباہلہ کے لیے. رسول اللہ کی جیت ہے. بغض علی میں آپ نے رسول اللہ کی جیت کو بھی نکال دیا سلیبس سے. بھائی یہ شامل کیجئے نا. وائز کیلف کہہ کے آپ نے ہارون رشید کا واقعہ شامل کر لیا, اور مباہلہ کا وہ واقعہ جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ اختلافی واقعات کو شامل کیجئے, لیکن جو متفق علیہ واقعہ ہے وہ تو شامل کریں. مباہلہ میں تو کسی کا اختلاف نہیں. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پنجتن کی جیت ہوئی تھی. تکلیف یہ ہو رہی ہے کیا؟ جی, تو یا تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو جھوٹوں پر لعنت ہے, اس میں کہیں بچوں کا ذہن کہیں نکل ہی نہ جائے کسی طرف, تو شامل کیجئے. کہاں آپ کس کے واقعہ شامل کر لیے؟ صحیح ہے. میں نے عرض کیا کہ جس کی تاریخ کا پتہ نہیں, جس کے کوئی شجاعت کا پتہ نہیں, میدان سے پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں, وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں 2 جملے میں سے آخر کی بات ختم کرنے لگا ہوں. پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں, وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں, اور جن کے نام پہ بھیک بھی دیتا نہیں فقیر. وہ جن کے نام بھی بھیک بھی دیتا نہیں فقیر, وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں. بات ختم ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں, میرے بھائی نے کہا کہ اسے مکرر کر دوں. وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں, جن کے نام پہ بھیک بھی دیتا نہیں فقیر. دیکھا ہے کسی فقیر کو مانگتے ہوئے علی کے علاوہ کسی اور کے نام پر, حسین کے علاوہ کسی اور کے نام پر؟ اس لیے کہ فقیر کو بھی پتا ہے کہ مجھے بھیک امیر کے نام پہ ملے گی, فقیروں کے نام پہ نہیں ملے گی. تو جن کے نام پہ بھیک بھی دیتا نہیں فقیر, وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں. وہ پڑھا رہے ہو تو اپنے بچوں کو پنجتن پڑھاؤ. شیعہ ہو سنی ہو, شیعہ رہو سنی رہو, خود جواب دینا ہے تمہیں, لیکن پڑھاؤ تو پنجتن کم از کم, ان کی فتح تو پڑھاؤ. آج تو میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان مسجد میں جشن ہونا چاہیے, اس لیے کہ کوئی شیعوں کی عید تھوڑی ہے یہ تو پنجتن کی عید ہے. ہدیہ کے جو رسول اللہ کی عید ہے, یہ تو قرآن کی عید ہے. تو آپ کا ایمان ہے قرآن پر یا نہیں؟ آپ کا ایمان ہے رسول اللہ پر یا نہیں؟ صحیح ہے. تو پھر آپ کے خطیب پر واجب ہے یا نہیں کہ آج کی شب میں جمعے کے خطبے میں ذکر تو کرے کہ مباہلہ کیا ہے؟ بچوں کو تو چھوڑ دیجئے, کسی بڑے سے, کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ مباہلہ کیا ہے. نہ پتا ہوگا. یہ تو شکر کیجئے ممبر امام حسین کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کہ آج ہمارے یہاں کے بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ بیٹا مباہلہ کیا ہوتا ہے, وہ کہے گا کہ آپ پنجتن گئے تھے. یہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے. بس میں نے آپ کو مباہلہ سے جوڑ دیا کربلا تھے. تو انشاءاللہ یہ نئے اسلامی سال سے پہلے آخری جشن ہے, اور اب ہم محرم الحرام سے قریب ہوتے جائیں گے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھرپور انداز سے دام درہم قدم سخن ذکر امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوں. بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیے, ذکر امام حسین کیجئے. جب بچے آپ کو امام حسین کے ذکر پہ روتا ہوا دیکھیں گے تو وہ خود بھی رونے جیسی شکل بنا کر خود بھی آنسو بہائیں گے. یہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہے. اس جملے کو
اگر توفیق رہی تو عشرہ محرم کی پہلی مجلس میں مزید سمجھاؤں گا. ذکر امام حسین فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے, ذکر امام حسین تربیت کا حصہ ہے. بات ہو رہی ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سکھلا دیا 2+2=4 کافی ہے, بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تربیت ہے, بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. ذکر امام حسین فقط ایجوکیشن نہیں ہے, ذکر امام حسین اپ برنگنگ ہے, رشد ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. یہاں سے وہاں تک ایک غدیری اور مباہلہ کی مناسبت سے ایک نعرہ لگا دیجئے, میں بات ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. یا علی مدد. ہاں نہیں, وہ ہم نے کہہ دیا تھا پہلے کہ پہلے ماموں مرے پھر خالو مرے. آج کوئی نہیں مرا, اس لیے ہم سکون سے عید مباہلہ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کر لیں, اس لیے کہ آج کوئی نہیں مرا آپ کے یہاں پر. آپ کوئی الگ سے نکال کر لے آئیں 1-2 برسوں میں کسی کی شہادت یا کسی کا کوئی جنازہ, تو اس پہ میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. جیسے کہ عشرہ امام حسین علیہ السلام کو بنا دیا نا, اس میں اب تعریف ہو گئے پچھلے کچھ سالوں سے, ورنہ وہ تھا فقط عشرہ امام حسین. اس میں ایک تاریخ لے آئے, اگرچہ کہ وہ تاریخ 2 محرم کی صحیح نہیں ہے. اگر آپ اسلامک ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تاریخ صحیح نہیں ہے, وہ بھی ذی الحج کی تاریخ بنتی ہے, وہ تقریباً 26 ذی الحج بنتی ہے. لیکن وہ ڈریگ کرتے لے آئے تاکہ عشرے میں کہیں پر فٹ ہو سکے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے, اب آپ نے چھیڑ دیا تو میں جملہ کہوں گا, ہاتھوں کو جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں, بھائیوں نے ہمیں دیکھ کر تاریخ شہادت تو منانا شروع کر دی, ولادت کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا. یا اللہ, تاریخ شہادت تو منانا شروع کر دی, جشن ولادت کا آج تک ہم نہ سن پائے. اس لیے کہ جشن ولادت منانے کے لیے یہ فل ان دا بلینکس آ کے خود بھر لینا, اس میں شہادت تمہارا ہمت ہے, جشن ولادت مناؤ. ہم فقط 10 محرم تھوڑی مناتے ہیں, ہم 3 شعبان بھی مناتے ہیں. یا اللہ, ہم فقط 21 رمضان نہیں مناتے, ہم 13 رجب بھی مناتے ہیں. اتنا ہی شوق ہے 18 ذی الحج منانے کا. تاریخ شہادت, جشن ولادت بھی تو بتاؤ.